طے کر دیا تھا، چیلنج دے دیا تھا کہ میں اب جب تک آپ مجھے مہلت دیں گے، اور مہلت تو اللہ نے اس کو قیامت تک کی دے دی، کیونکہ اس نے مانگی تھی مہلت، انظرنی الی یوم یبعثون، تو گویا میں قیامت تک کے لیے اب اس راستے سے ہٹانے کی کوشش کروں گا، ہر ممکن تدبیر کروں گا، ادھر سے بھی آؤں گا ادھر سے بھی آؤں گا، راستے میں رکاوٹیں ڈالوں گا، یہ بھی کروں گا اور وہ بھی کروں گا۔ تو یہ اتنا پرانا ہے اسلاموفوبیا، ہم میں سے کسی کو بھی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ اسلاموفوبیا یہ آج کی چیز ہے اور یہ فلاں پارٹی اور تنظیم کے وقت کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ نہیں بھائی، یہ اصل میں حق و باطل کی وہ ازلی لڑائی ہے، اور شیطان یہ شیطان کا لشکر ہے جو دراصل حق کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے اور حق والوں کو حق سے محروم کرنے کی کوشش کرتا ہے، ظلم کے پہاڑ توڑتا ہے، ان کو ٹارچر کرتا ہے، ان سے آزادی مذہب آزادی رائے چھینتا ہے، ان کو اپنا غلام بناتا ہے ہر لحاظ سے، اور دینی اور دنیاوی معاشی مادی ہر اعتبار سے ان کو بری طرح شکست خوردہ اور پسماندہ بنا کے رکھنا چاہتا ہے۔ اسی لیے میں نے وہ آیت چنی ہے تاکہ پہلے سے ذہن صاف ہو جائے کہ یہ ہمیشہ سے ہو رہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پچھلے دور میں بہت سے لوگ ایسے گزر چکے جن کے بارے میں قرآن نے گواہی دی ہے کہ جمے رہے علماء اپنے نبیوں کے ساتھ، ان کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ فما وهنوا لما اصابهم في سبيل اللہ، اور پھر انہوں نے ہمت نہیں ہاری ان مصیبتوں کی وجہ سے جو ان پر اللہ کے راستے میں استقامت کی وجہ سے آئیں، ان مصیبتوں کے باوجود وہ ہمت نہیں ہارے، ان مصیبتوں کی وجہ سے ہمت نہیں ہاری۔ پہلی ذمہ داری ہماری آپ کی یہ ہے کہ ہم ہمت نہ ہاریں، ہمت نہ ہاریں، اور اگر ہم ہمت نہیں ہاریں گے تو انشاءاللہ عوام بھی ہمت نہیں ہاریں گے۔ لیکن اگر ہم ہمت ہار گئے تو پھر عوام اور زیادہ ہمت ہار جائیں گے۔ اس لیے ہماری پہلی ذمہ داری ہے ہمت نہ ہارنا، نفسیاتی طور پر شکست نہ کھا جانا۔ وہن جو ہے یہ ایک اندرونی قلبی کیفیت کا نام ہے، فما وهنوا لما اصابهم في سبيل اللہ، اور اللہ کے راستے میں ان کو تکلیفیں پہنچی اور پھر ان کے اندر ان کی ہمت نہیں وہ ہارے۔ ایسا نہیں ہوا کہ تکلیفیں ہی نہیں پہنچی، اصل کمال تو یہ ہے کہ تکلیفیں پہنچی ان کو اور پھر وہ جمے رہے، ہمت نہیں ہارے۔ دوسری وما ضعفوا، اور نہ وہ کمزور پڑے، وما ضعفوا، نہ وہ کمزور پڑے، نہ سست ہوئے۔ اللہ تعالیٰ یہ ہے اندر کی قلبی اور نفسیاتی کیفیت۔ علماء کو سب سے زیادہ توجہ سب سے پہلے اپنی قلبی اور نفسیاتی کیفیت کو درست کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں یہ جنگیں جو ہیں یہ اصل میں قلبی نفسیاتی کیفیت ہی کے ذریعے سے جیتی اور ہاری جاتی۔ تو یہاں جو تینوں الفاظ بولے جا رہے ہیں، جہاں تک میرا اندازہ ہے ان سب کا تعلق جو ہے وہ ایک قلبی کیفیت سے ہے۔ کیا کارروائیاں کی انہوں نے، یہاں قرآن وہ نہیں بیان کرتا کہ کارروائیاں تو دفاعی بھی ہو سکتی ہیں، اقدامی بھی ہو سکتی ہیں، ہر مرحلے کی الگ الگ اسٹریٹجی ہوتی ہے، حکمت عملی ہوتی ہے، لیکن وہ ساری حکمت عملیوں کا دار و مدار صحیح قلبی کیفیت پر ہوتا ہے۔ اگر لوگ ڈر گئے، اگر خوف پیدا ہو گیا، اگر گھبرا گئے، بس ہمت ہو گئے، تو پھر ظاہر ہے کہ جو بھی الفاظ نکلیں گے وہ بھی پس ہمتی کے ہوں گے، جو مشورے دیے جائیں گے، رہنمائی دی جائے گی، جو قدم اٹھائے جائیں گے
وہ بھی پس ہمتی کی شکل لیے ہوئے ہوں گے. وما ضعف، کمزور بھی نہیں پڑے. وما استکانوا، اور نہ دبے، نہ دباؤ قبول کیا، کیونکہ دباؤ کی حالت میں انسان خوشامدیں کرنے لگتا ہے، سمجھوتے کرنے لگتا ہے، ناحق سمجھوتے. جو برحق سمجھوتے ہوں وہ بہت پسندیدہ ہیں، لیکن جو ناحق سمجھوتے ہوں اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے. واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں ایسے مستقل مزاجوں سے محبت کرتے ہیں اللہ جو ثابت قدم رہتے ہیں. یہ علماء کی ذمہ داریاں. میں آپ کو زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا اور بات سچی پکی قرآن کے حوالے سے پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ کسی پرٹیکولر گروپ اور جماعت کی رائے نہیں ہے، یہ امامز کاؤنسل اور پاپولر فرنٹ آف انڈیا یا کسی اور کی رائے بالکل نہیں. یہ قرآن کا حکم ہے، یہ اللہ کی رہنمائی ہے ہم سب کے لیے، تمام جماعتوں، تمام مسلکوں، تمام تحریکوں، تمام حلقوں، تمام افراد، تمام علماء، سب کے لیے حجت ہے قرآن. تو یہ جو علو ہمت ہے، ثابت قدمی ہے، اے میرے قابل احترام علماء اس وقت اس کی طرف خاص توجہ دیں. اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بلند ہمتی کا مطلب خدا نہ خواستہ جارحانہ کارروائیاں نہیں ہے، جلد بازی نہیں ہے، کسی طرح کی دہشت گردی نہیں ہے، کسی طرح کی قانون شکنی بھی نہیں ہے، بالکل نہیں. اگر نفسیاتی اور قلبی کیفیت معتدل ہے تو کارروائی بھی معتدل ہوگی، قدم بھی صحیح اٹھے گا. اور اگر غیر معتدل ہے تو یا تو وہ غیر معتدل کیفیت لے جائے گی غصے اور دہشت گردی کی طرف، یا وہ غیر معتدل کیفیت لے جائے گی مایوسی کی طرف، نا امیدی کی طرف، شکست تسلیم کر لینے کی طرف. ان دونوں سے بچتے ہوئے ہم کو بالکل معتدل مزاج پر رہنا ہے. جو حالات ہمارے سامنے درپیش ہیں جن کی تفصیل بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. اور میں نے یہ کہہ دیا کہ اسلاموفوبیا کسی ایک پارٹی کی وجہ سے نہیں آ رہا ہے. اسلاموفوبیا پہلے بھی تھا، وہ ذرا زیادہ سلیقے کے ساتھ تھا. اسلاموفوبیا ہے ذرا پھوڑ پن کے، اور ہو سکتا ہے کہ انجام کے لحاظ سے یہی بہتر ثابت ہو. اس لیے ہمیں قرآنی اصطلاحات استعمال کرنی چاہیے اور ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مقابلہ یہ ایک پارٹی کا مقابلہ نہیں ہے، یہ سیاسی ریس نہیں ہے، یہ کفر و اسلام اور حق و باطل اور ظلم اور انصاف کی لڑائی ہے. اور یہ چلی آ رہی ہے آدم علیہ السلام کے زمانے سے، اور یہ رہے گی، یہ چلے گی تا قیامت چلے گی. ایک اور بات بیان کی ہے اللہ نے اس آیت میں، ان آیات میں، ان اللہ والوں کی، ان علماء کی جنہوں نے اپنے وقت کے نبیوں کا باطل کے مقابلے میں پورا ساتھ دیا، جمے رہے، ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، کمزور نہیں پڑے، سست نہیں پڑے. ان کا ایک صفت اور بیان کی کہ وہ تو اپنی زبان سے کچھ اور باتیں کرتے ہی نہیں تھے. وما کان قولہم، ان کی زبان سے کوئی بات نکلتی تھی تو دعائیہ جملے نکلتے تھے. وہ اپنے رب سے لو بھی لگائے رہتے تھے. وہ جانتے تھے کہ ہماری بہادری اور تدبیروں سے کچھ نہیں ہوگا، جو ہوگا وہ اللہ کی مدد سے ہوگا. اور اللہ کی مدد اصل میں دل گرا کر تضرع، آہذاری، دعا، مناجات اور ابدیت والی کیفیت کے ساتھ اللہ کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے. تو ان کی مناجات خدا نے نقل کی ہے. یہ ہے علماء کی مناجات. وہ علماء جو میدان عمل میں ہوں ان کی مناجات یہ ہے، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دی. حضرات اشارہ سمجھیے، چاہے جتنا انسان جہاد کر اور قربانیاں ڈالے، اگر وہ کہیں اپنے آپ کو سمجھتا ہے بے گناہ نیک سمجھتا ہے اور یہ اتنی قربانی دے رہا ہوں، میرا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جنت تو پکی ہے، تو یہ اسلامی مزاج کے خلاف ہے.
اتنی قربانی دینے کے ساتھ ساتھ وہ پہلی دعا کیا مانگ رہے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دی، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا، اور اے اللہ ہمارے کاموں میں جو ہم سے کوتاہی ہوئی ہے وہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ اکبر، یعنی ہم اپنی ذمہ داری کے ادا کرنے میں اللہ ہم سے کچھ کوتاہی ہوئی ہے، کچھ زیادتی ہو گئی ہے، ہم اپنا ذمہ داری پوری ادا نہیں کر سکے، اللہ وہ بھی معاف فرما دی۔ یہ ہے عبدیت کا مزاج۔ میرے حضرات، میں کیسے آپ سے یہ بات عرض کروں کہ آج جہاں پر عبدیت اور عبادت اور مناجات والا مزاج نظر آ رہا ہے، وہاں مجاہدے اور مقابلے والا مزاج کم نظر آتا ہے، اور جہاں مقابلے کا اور حمیت اور شجاعت اور بہادری کا مزاج نظر آتا ہے، وہاں دعا اور مناجات اور بندگی بظاہر کم نظر آتی ہے۔ علماء کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان دونوں کو جمع کریں، اور یہی اسی لیے اللہ نے یہاں پر قرآن میں بیان فرمایا۔ ایک تو انہوں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، پہلی دعا، دوسری ان کے کاموں کی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں جو کوتاہی ان سے ہو رہی ہے اسے معاف کر دی، اور تیسری دعا مانگی وثبت اقدامنا، اور اے اللہ ہمارے قدموں کو جما دیجیے، ہمیں اپنے ان انصاف کے دشمنوں کے مقابلے میں ثابت قدم رکھیے، ہمارے قدم ڈگمگا نہ جائیں، اور وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ایک دعا انہوں نے اور مانگی، اے اللہ یہ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، اے اللہ ان پر ہم کو غالب کر دیجیے، غلبہ آپ کی طرف سے ملے گا، آپ مدد فرما دیجیے۔ دیکھیے یہ دعائیں ہیں، کیا یہ دعا کا یہ دعا اس بندے کے منہ سے نکلتی ہے جس کے دل کو اللہ سے بندگی والا تعلق ہوتا ہے۔ تو ہم علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایک طرف تو عبدیت، بندگی، مناجات، دعا یہ والا مزاج بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جد و جہد والا، مقابلے والا، شجاعت والا، بہادری والا، استقامت والا مزاج بنائیں۔ اور انعام بھی اللہ نے سنا دیا، یہ لیجئے کیا انعام اللہ نے ان علماء کو دیا، فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ، فرمایا ان کو اللہ نے دنیا کا بدلہ بھی دیا، یعنی ان کو فتح دی، غلبہ دیا ان کو، یہی تو ہے ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، اور آخرت کا بھی عمدہ بدلہ دیا، اپنی رضا کی چادر اڑا دی، اپنی جنتوں میں جگہ دی، اور پھر اللہ نے فرمایا واللہ یحب، اور یہ ماضی کا خالی قصہ نہیں ہے، یہ اللہ کا مستقل معمول ہے۔ یہ دیکھیے ہمارے اور آپ کے دل میں امید کی شمع روشن کر دی اللہ نے، فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ کو ایسے نیکوکاروں سے بہت محبت، بڑا پیار ہے اللہ کا۔ بس میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ اشارے کافی ہوتے ہیں، اور ہماری گفتگو میں خاص طور پر علماء کرام اور امام کونسل کے درمیان جو ہماری گفتگویں ہوں، اس میں ہماری گفتگو قرآن و سنت کے لب و لہجے میں بالکل ایک دم ملبوس ہو، اور کیا نہیں ہے مضمون جو قرآن میں بیان نہیں ہوا۔ ہم کو ادھر ادھر کے سیاسی زبان بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں قرآن ہمارے لیے اور محمد رسول اللہ کی زبان حق ترجمان بالکل کافی ہے۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ ہمارے نوجوان علماء خاص طور پر وہ بڑھ چڑھ کر ایسی تربیت لیں گے جس سے دونوں صفات ان کے اندر پیدا ہوں، اجتماعی جدوجہد کے میدان میں ثابت قدمی، بہادری، بلند ہمتی، اولو العزمی، فما وہنوا لما اصابہم، کمزور نہ پڑنا، سست نہ پڑنا، ہمت نہ ہارنا، اور تھک نہ جانا، دب نہ جانا، یہ صفات بھی ہونی چاہیے، اور وابرین، اور ان سب صفات کا مجموعہ ہے صبر۔ اور فرمایا یہ لوگ، اب دیکھیے دو جگہ فرمایا یحب الصابرین، آخر میں فرمایا یحب المحسنین۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی کامیابی ہے کہ ہم اللہ کی محبوب بن جائیں؟ جس کسی کو سچی محبت ہو جاتی ہے اس پر کیا نہیں وہ نشاور کر دیتا، جس سے اللہ کو محبت ہو جائے گی اس پر اللہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں کے دہانے کھول دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ
و تعالی ہم سب کو ان آیات مصداق بنائے اور ایسا کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امامز کونسل اور ان جیسے دوسرے پلیٹ فارموں کو ان عظیم مفید کاموں کے لیے جن سے ملت کا بھی بھلا ہونا ہے اور ملک کا بھی بھلا ہونا ہے قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔